مامون الرشید خلافت عباسیہ کے 7ویں خلیفہ، جو کہ 107 ہجری بمطابق 786 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ جبکہ آپ کی کنیت ابو العباس تھی۔ آپ کی ولادت کی رات بھی بڑی عجیب تھی، جس میں ایک خلیفہ ہادی نے وفات پائی جبکہ دوسرے خلیفہ ہارون الرشید تخت نشین ہوئے اور تیسرے مامون عالم وجود میں آئے۔ اسی سال ہارون نے امین کے بعد مامون کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ جب مامون کو امین کے قتل ہونے کا حال معلوم ہوا اور بغداد میں اس کی فوج کا تسلط قائم ہو کر اہل بغداد نے مامون کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تو مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل کے حقیقی بھائی حسن بن سہل کو تمام مفتوحہ علاقوں کا حاکم مقرر کر کے بغداد کی جانب روانہ کیا۔ ہرثمہ اور طاہر نے تمام علاقے فتح کیے تھے اور انہی دو سپہ سالاروں کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مامون کو اہل بغداد نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ طاہر، جس نے سب سے زیادہ کرہائے نمایاں سرانجام دیے تھے، اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کو ان مفتوحہ علاقوں کا حاکم مقرر کیا جائے گا، مگر خلاف توقع حسن بن سہل کو تمام علاقوں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ طاہر بن حسن کو حسن بن سہل نے جزیرہ و موصل و شام کا گورنر مقرر کر کے نصر بن شید کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس نے مامون الرشید کی خلافت کے بعد بغاوت کا ارادہ کیا۔ طاہر کو حسن بن سہل نے نصر بن شید کے مقابلے میں بھیجا تو وہاں اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ طاہر نے شہر رقہ میں قیام کر کے نصر بن شید کے ساتھ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ نصر بن شید کی بغاوت چونکہ صرف اس وجہ سے تھی کہ اہل عرب پر اہل عجم کو فوقیت دی جا رہی تھی، اس لیے طاہر نے اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہ کی، کیونکہ خود طاہر اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ اہل عجم اہل عرب پر فوقیت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا سپہ سالار ہرثمہ، جو کہ خاندان عباسیہ کے قدیم عزیزوں میں سے تھا، وہ بھی اہل عجم کے اقتدار کو اندیشہ ناک نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ابن طباطبا اور ابو السرایا کا خروج۔ ابو السرایا، جو کہ قبیلہ بنو شیبان سے تعلق رکھتا تھا، وہ خلافت امین کے زمانے میں عامل جزیرہ کی فوج میں تھا۔ وہاں اس نے بنو تمیم کے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ عامل جزیرہ نے قصاص کی غرض سے اس کی گرفتاری کا حکم دیا تو وہ وہاں سے فرار ہو کر رہزنی کرنے لگا۔ اس کے بعد ابو السرایا نے 200 آدمیوں کے ساتھ عین التمر پر حملہ کیا اور وہاں کے عاملوں کو گرفتار کر کے عین التمر کو خوب لوٹا۔ مال غنیمت کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے بعد اس نے لوٹ مار کے سلسلے کو جاری رکھا اور کئی مقامات سے سرکاری خزانہ خالی کیا۔ ہرثمہ نے اس کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجی۔ ابو السرایا نے اس کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس کے بعد اس کے بقیہ ہمراہی بھی اس سے آ ملے۔ یوں اس کے لشکر کی تعداد بڑھتی گئی۔ پھر اس نے انبار کا قصد کیا اور وہاں کے عامل ابراہیم کو قتل کر دیا اور انبار کو خوب لوٹا۔ جب اس نے رقہ کی جانب قصد کیا تو اتفاقاً اسے محمد بن ابراہیم ملے، جو کہ خلافت کا اعلان کر چکے تھے۔ ان کے والد ابراہیم طباطبا کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، اس لیے یہ ابن طباطبا مشہور تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حسن بن سہل تمام علاقوں کا حاکم مقرر ہو کر بغداد آ چکا تھا اور عام طور پر اہل عرب اقتدار کو خطرے اور نفرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور مامون کی خلافت کو اپنے لیے مضر سمجھتے تھے۔ حسن بن سہل نے کوفے پر ابو السرایا اور ابن طباطبا کے قبضے کا حال سن کر 10,000 کا لشکر کوفے کی جانب روانہ کیا۔ ابو السرایا اور ابن طباطبا نے کوفے سے نکل کر اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ ظہیر کی فوج کو شکست ہوئی اور ابو السرایا نے ظہیر کے لشکرگاہ کو لوٹا اور قتل و غارت میں بے رحمی سے کام لیا۔ ابن طباطبا ابو السرایا کو بے رحمی اور قتل و غارت سے منع کرتے رہے۔ ابو السرایا اس مداخلت کو برداشت نہ کر سکا،
چنانچہ اس نے ابن طباطبا کو زہر دلوا دیا۔ اگلے روز وہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس کے بعد ابو السرایا نے فوراً ایک نوعمر لڑکے محمد بن جعفر کو خلافت کے لیے مقرر کیا اور اس کی بیعت لے کے تمام کاموں کو خود مختارانہ طور پر انجام دینے لگا۔ 199 ہجری میں جب حسن بن سہل کی افواج ابو السرایا سے شکست کھا چکی تھیں اور حسن بن سہل کے سردار مقتول و گرفتار ہو چکے تھے تو حسن بن سہل کو بڑی فکر پیدا ہوئی۔ طاہر جو کہ اس زمانے میں شہر رقہ میں قیام پذیر تھا، جبکہ ہر سیما بغداد سے رخصت ہو کر خراسان کی جانب جا رہا تھا، ان دونوں سرداروں کے سوا کوئی ایسا سردار حسن بن سہل کے پاس موجود نہ تھا جو ابو السرایا کے مقابلے پر بھیجا جا سکتا۔ چنانچہ حسن بن سہل نے ہرثمہ کو خط لکھ کر واپس بلایا۔ ہرثمہ نے بغداد سے بلا توقف ابو السرایا کے تعاقب میں کوچ کیا۔ راستے میں اول ابو السرایا کے ہمراہیوں کی ایک جماعت ملی، سو ہرثمہ نے انہیں چن چن کے قتل کیا، پھر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ابو السرایا کو جا لیا۔ ابو السرایا نے لوٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس مارکے میں اس کے بہت سے آدمی مارے گئے، یہاں تک کہ ابو السرایا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اور کوفے میں پہنچ کر بنو عباس اور اس کے خیرخواہیوں کے مکانات کو چن چن کر خوب لوٹا۔ ہرثمہ نے بڑھ کر کوفہ کا محاصرہ کیا۔ ابو السرایا نے کوفے میں محصور ہو کر تقریباً 2 مہینے تک جنگ جاری رکھی، لیکن محاصرے کی شدت سے تنگ آ کر محمد بن جعفر بن محمد کو ہمراہ لے کر 800 سواروں کے ساتھ کوفے سے بھاگ نکلا۔ ابو السرایا کوفے سے قادسیہ اور قادسیہ سے طوس کی جانب روانہ ہوا۔ مقام خوزستان میں ایک قافلہ ملا جو کہ اہواز سے بہت سا مال و اسباب لیے ہوئے جا رہا تھا۔ ابو السرایا نے اس کو لوٹ کر مال و اسباب اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی دوران حسن بن علی مامونی نے اہواز سے ابو السرایا کے عمل کو نکال کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب حسن بن علی نے ابو السرایا کی اس زیادتی کا حال سنا تو وہ اہواز سے فوج لے کر ابو السرایا کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ دونوں نے مقابلہ کیا اور ابو السرایا کو شکست فاش ہوئی۔ حسن بن علی نے دریا پار کر کے ابو السرایا کو جا گھیرا اور ابو السرایا کو بما محمد بن جعفر بن محمد گرفتار کر کے حسن بن سہل کی خدمت میں بھیجا۔ حسن بن سہل نے ابو السرایا کو قتل کر کے اس کی لاش کو بغداد کے پل پر لٹکا دیا۔ یوں اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ حجاز و یمن میں بدامنی۔ ابو السرایا نے حسین افطس کو مکہ کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا تھا۔ اتفاقاً مکہ میں ہارون الرشید کا مشہور خادم مسرور بما ہمراہیوں کے وہاں موجود تھا۔ اس زمانے میں مامون کی جانب سے مکے کا عامل داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ عباسی تھا۔ مسرور اور داؤد نے مکے میں حسن افطس کے آنے کی خبر سن کر آل عباس کا ایک جلسہ منعقد کر کے مشورہ طلب کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسرور اور دوسرے لوگوں نے مقابلے اور جنگ کرنے کی رائے دی، مگر داؤد نے کہا کہ میں حرم شریف میں قتل و خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر حسین افطس مکہ میں ایک طرف سے داخل ہوا تو میں دوسری جانب سے نکل جاؤں گا۔ مسرور یہ سن کر خاموش ہو گیا اور داؤد نے حسین افطس کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر عراق کی طرف کوچ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسرور بھی مکے سے چل دیا۔ جب اس نے سنا کہ مکہ آل عباس سے خالی ہو گیا ہے تو اپنے ہمراہ 10 آدمیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ اس نے طواف کیا اور ایک رات مکے میں رہا اور اپنے تمام ہمراہیوں کو بلا کر مکے پر قبضہ کر لیا اور حکومت کرنے لگا۔ حسین افطس نے خانہ کعبہ کا غلاف اتار کر دوسرا غلاف جو کہ ابو السرایا نے کوفے سے بھیجا تھا چڑھا دیا۔ بنو عباس کے مال و اسباب اور گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ ان کی امانتوں کو لوگوں سے چھین لیا گیا۔ پھر عام مکہ والوں کے مال و اسباب پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ کعبہ شریف کے ستونوں پر جس قدر سونا چڑھا ہوا تھا اس کو اتار لیا گیا۔ خانہ کعبہ کے خزانے میں جس قدر مال موجود تھا اسے نکال کر اس نے اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا۔ حسین افطس کے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کو توڑ ڈالا
جبکہ ادھر ابراہیم نے یمن میں پہنچ کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بے گناہ لوگوں کو یہاں تک قتل کیا کہ اس کی وجہ سے اسے قصاب کا خطاب دیا گیا۔ اندرونی بغاوتوں کے علاوہ خلیفہ مامون نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ بھی جنگ کی۔ آخر 218 ہجری میں خلیفہ مامون نہر بربروں میں پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں عراق چلے گئے اور مقام طرطوس میں انہوں نے انتقال کیا۔ یہ واقعہ ان کی خلافت کے 20ویں برس کا تھا۔